یا مولانا یا صاحب الزمان، میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں توجہ ہونی چاہیے ان کے لیے بھی، صرف اپنے لیے زندہ رہنا نہیں چاہیے۔ اور اگر آج ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں گے تو کل یقیناً ہمارے پیچھے بھی ہماری اولاد کے کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے۔ عالم ابھی جب انسان بدن سے روح نکلتی ہے، اس عالم میں جاتی ہے، وہ دوسرا عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور ہے، بلکہ عالم برزخ جو ہے وہ ہمارے اس عالم کے ساتھ جو مادہ ہے اس کے پیرلل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ریئل ٹائم میں اپنی شکل اختیار کر جاتا ہے عالم برزخ میں۔ یعنی جو بھی ہم یہاں عمل کرتے ہیں، چاہے اچھا ہو یا خدا نخواستہ برا ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا، نہیں، آپ نے یہاں عمل کیا وہ عمل مجسم ہو جائے گا، چاہے وہ اچھا ہے تو اچھی چیز بنے گی، بری ہے تو وہ بری چیز بن جائے گی، اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور جس حالت میں انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ جو اس کی اصل حالت عالم برزخ میں ہوتی ہے وہی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو انسان مرتا ہے تو اس کو سکور کارڈ دکھا دیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی قبر خود تیار کرتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے باطن، ہمارے عالم میں باطن پہ اثر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو کوئی اچھی چیز یا میری اپنی شکل اچھی ہو جائے گی عالم برزخ میں۔ ایک تو میں ظاہر ہوں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میری شکل کیا ہے وہ میری باطن ہے، میری روح، میرے نفس کی کیفیت کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے صرف اہل معنی، اہل دل جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں دیکھتے ہیں اور جنہیں نظر آتا ہے کہ جب ان کی خدمت میں کوئی پہنچتا ہے تو وہ اس کی اصل شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر کبھی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں، اگر آپ چھپانا بھی چاہیں گے اس سے تو آپ ڈاکٹر سے چیز چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شب جمعہ ہے، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو بہرحال مشہور تھا کہ آغا بہجت کو انسان کی اصل نفس کی شکل نظر آتی ہے، تو لوگ گھبراتے بھی تھے جانے سے ان کی طرف۔ تو ہم نے بھی اپنے استادوں کے ساتھ دیکھا کہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ ہمارے استاد کو اصل شکل نظر آتی ہیں۔ اب یہ کس طرح آتی ہیں یہ تو وہی جانتے ہیں کیسے نظر آتی ہیں، لیکن ہم بھی یہی کوشش کرتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم آگے نہیں جاتے تھے ان کے آگے، کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو اب ان کے سامنے جائیں گے۔ تو ہمارے ایک استاد نے ہمیں کہا کہ یہ تم ادب نہیں کر رہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ اگر تمہارے اندر کوئی بیماری ہے روح کی تو وہی علاج کرے گا جو روح کا ڈاکٹر ہے، تو تم اس سے دور کیوں جا رہے ہو؟ تم جاؤ ان کے پاس تاکہ وہ تمہارا علاج کریں۔ تو عزیزان محترم، رجب علی خیاط جو ایک بہت بڑے عارف اپنے زمانے میں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک قبرستان گیا اور میں نے دیکھا کہ قبرستان میں بڑی خوشبو آ رہی ہے، اور میں نے اس سے پوچھا گورکن سے کہ یہاں کسی کو دفنایا ہے؟ تو اس نے بولا ہاں یہ ایک کسی کو یہاں دفنایا ہے۔ تو وہاں پہنچے اور کہا کہ بہت خوشبو آئی ہے، تو لوگوں کو نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے لیے عالم برزخ کھلا ہوا تھا، ان کے لیے عالم برزخ ایسے ہی تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس مردے کی، یعنی جو شخص فوت ہوا ہے، اس کی قبر پر سید الشہداء تشریف لائے ہیں، جن کے آنے کی وجہ سے خوشبو اس پورے قبرستان کو معطر کیا ہے، اور اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قبرستان میں جو لوگ دفن تھے ان کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ یعنی ایک شخص اس کمال پہ پہنچ جائے کہ خود امام اس کی قبر پہ تشریف لائیں، کیا مقام ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کچھ کیا ہے زندگی میں ایسا۔ تو یہ باطن جو ہے یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ بہرحال جو میری گفتگو ہے میں کوشش کروں گا اس کو
جو ہے وہ اس میں وارد ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر حاضر کروں کہ یہ باطن بہت مہم ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ ہم اجتماعی طور پر جب جمع ہوتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، لیکن ہماری خلوت اور تنہائی بہت زیادہ مہم ہے اور باطن کو یہی تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے اس باطن کو دیکھیں کہ بہرحال ابھی ہمارے باطن کی شکل کیا ہے، کیسے ہے، یعنی آپ کو اپنی کیسے شکل نظر آئے گی، آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، کیسے آپ اپنے آپ کو، آپ اندر سے کیا ہیں۔ اور یہی جو اندر ہے، جب انسان مرتا ہے نا تو وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے، یعنی جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ کا مواخذہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا، آپ کہتے ہیں نا جی یتیم کا مال کھایا، تو آپ نے آگ اپنے بطن میں ڈالی ہے، تو آگ مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بطن آپ کے آگ سے ہوتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں مر گئے، آگ میں جلتے رہیں گے، ہمیں نہیں محسوس ہوگا۔ اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں جو کتاب جو ہے وہ منازل الاخرہ جو بہت مشہور کتاب ہے، علماء اس سے کئی واقعات بیان کرتے ہیں، اس میں کئی واقعات ہیں ایسے، مثلا دو جوان تھے، جا رہے تھے زیارت پہ، رستے میں بہرحال کہیں حملہ ہوا، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک مر گیا۔ کچھ دنوں بعد دوسرا خواب میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ خواب میں بڑے سبز باغ میں ہے اور بڑی اچھی جگہ پر ہے، تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میرا دوست کس مقام پر ہے، لیکن دیکھا کہ اس کو نا پاؤں میں نا ایک بچھو کاٹتا ہے، سب کچھ صحیح ہے لیکن پاؤں میں ایک بچھو۔ تو اس نے بولا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ ہر روز مجھے کاٹتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں ایک دن کسی دوست کے گھر کھانے پہ گیا تھا، تو میں نے ایک جو چاقو ہوتا ہے پھل کاٹنے والا، وہ مجھے اچھا لگا تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا لیا۔ کتنی قیمت ہے اس کی، کیا قیمت ہوگی اس کی، کہا چھپا لیا۔ کہتا ہے اب یہ وہ چاقو بچھو بن کر مجھے عالم برزخ میں روز تکلیف دے رہا ہے۔ تو کہا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہتا ہاں تم میرے گھر جاؤ، فلانی جگہ پر وہ رکھا ہوا ہے، وہ جا کر اسے دے کر آؤ، اسے بولو کہ مجھے معاف کرے، جب تک معاف نہیں کرے گا میں اس عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ دکان میں گئے بغیر پوچھے اٹھا لیا، چکھنے لیا، بغیر مالک کی اجازت کے، بغیر کسی کی گاڑی میں گزرتے ہوئے اسکریچ مار دیا، اس کو بتایا ہی نہیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیتے، اور عالم برزخ میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ اس ٹائم، پھنسے ہوئے ہیں عزیزان محترم، پھنسے ہوئے ہیں، شدید پھنسے ہوئے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ وہ جن کو اجازت ملتی ہے وہ تو خواب میں آ کے اپنے پیچھے اولاد کو یا کسی دوست کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کیونکہ زندگی خود اتنی مادی ہے، ہمیں خواب بھی صحیح نہیں آتے، اور آتے بھی ہیں تو ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ سامنے والا کیوں پھنسا ہوا ہے۔ تو ہم متوجہ نہیں ہیں اس عالم سے، اور یہ وہ عالم ہے کہ جہاں ائمہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے، عالم برزخ میں خود اپنا انتظام کر کے آنا۔ کیوں؟ کیونکہ عالم برزخ عزیزان محترم ایک ایسی وادی، آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ یہ میں اس لیے صلوات پڑھاتا ہوں کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہے، جب ان کو کچھ ہدیہ جائے گا یہاں سے تو اس عالم سے دیکھیں گے اسے یہ کہاں سے آ رہا ہے، بیریہ ٹاؤن سے ہمیں صلواتیں آ رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ پہ آپ کی طرف جو ہے وہ عطا ضرور کریں گے۔ ایک اور دفعہ صلوات بھیج دیں، محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ آیت اللہ شہید دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ، اور وہ اپنے والد سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، تو انہوں نے خواب میں والد کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے، کس طرح معاملہ ہے، عذاب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں بتا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے، وہ عالم میں مثل ہے، اس عالم میں بدن نہیں ہے، یہ والا بدن نہیں ہے، اس عالم میں جو ہے وہ سپیس ایسی نہیں ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے، وہ الگ سپیس میں ہے، ایک الگ اس کی ڈائمنشنز ہیں۔ تو کہا کہ میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں وہاں عذاب کیسا ہے۔ تو کہا بالکل ایسے کہ چاروں طرف پہاڑوں اور درمیان میں تم پھنسے ہوئے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہوں،
تم فرار نہ کر پاؤ، عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کو آپ کے پیچھے کچھ لگ جائے، کوئی جانور لگ جائے تو آپ بھاگ جائیں گے ادھر، کوئی جگہ ہوگی، یا آپ کو کوئی مشکل ہو جائے تو آپ بولیں گے کہیں نہ کہیں تو نجات ملے گی. وہاں نہیں ہے ایسا، وہاں کہیں نہیں بھاگ سکتے، وہاں یہ عذاب کی کیفیت ہے. کہا بابا اچھا پھر یہ جو ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، یہ جو ہم کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو ثواب کے لیے ہو مرحوم کے، تو یہ کیسے وہاں پہنچتا ہے؟ تو کہا میں اس کو بھی تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا، سمجھائیں، لیکن میں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے کسی بند کمرہ ہو اور اس میں عجیب گرم دھواں ہو، شدید اس میں گرمی ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے. تو جب تم کوئی نیکی بھیجتے ہو مرحوم کے لیے تو بالکل اس نیکی، اس ہوا کی جھونکے کی طرح آتی ہے. تو ہم اپنے سارے مرحومین کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. صلی علی محمد وآل محمد. تو یعنی اس طرح یہ جو چیز ہم کہتے ہیں مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ صلوات سے، نیاز سے، کھانے سے، اس کے نام پہ کوئی صدقہ دے دینا، اس کے نام پہ کسی مسجد میں کچھ کروا دینا، قرآن رکھ دینا، یا مطلب کسی کو فقیر کو، کسی ضرورت مند کو کوئی لباس دے دینا اس کے نام سے، تو یہ سب اس کو پہنچتا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے. یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ وہ عالم ہے کہ جو اس عالم سے بڑا کنیکٹڈ ہے، اور جب تک آپشن ہے، جب تک ساری چیزیں کھلی ہوئی. الہی عظمت